السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی سورۃ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتوں کو کس وقت پڑھنا چاہیے اور کیا یاد بھی کرنا ضروری ہے، اور جمعہ کے دن مکمل سورۃ کہف لازمی پڑھیں یا صرف پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ سکتے ہیں؟ محترم بھائی، یہ سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کو کس وقت پڑھنا چاہیے اور کیا یاد بھی کرنا ضروری ہے، اور کس وقت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، جن میں بعد میں آخری 10 آیتوں کا ذکر بھی ہے اور پہلی کا بھی ہے۔ تو پہلی 10 آیتیں جس بندے نے حفظ کر لی زبانی یاد کی جی، تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ فقد اسیما، یہ لفظ ہیں اس میں مسلم شریف کے اندر کہ وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ پھر یہ 10 آیتوں سے حفظ کرنی ہے۔ باقی جمعے والے دن یہ 10 آیتیں پڑھنے کے متعلق نہیں ہے، وہ پوری صورت جو ہے الکہف کی تلاوت کرنا یہ ہے۔ اور جو مستدرک حاکم میں مرفوع روایت ہے اس کے بارے میں تو اختلاف ہے، کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے، کوئی ضعیف کہتا ہے۔ شیخ البانی وغیرہ جو ہیں وہ تو اس کے صحیح ہونے کے قائل ہیں، بعض جو ہیں وہ اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن بھائی ہماری تحقیق میں اگر یہ روایت مرفوعاً ثابت نہ بھی ہو تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً ثابت ہے، تو لہذا وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہی ہے، تو اس لیے جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے جی، آج کا درس حدیث، اس میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت درج ہے، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ یہ ابو مسعود انصاری نبی علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں جی وضاحت فرمائیں۔ اچھا محترم بھائی، یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، اور جس بندے نے یہ پوسٹ تیار کی ہے اس نے سنن دار قطنی سے یہ روایت تو درج کر دی ہے، دار قطنی کا حوالہ دے کے، تو کم از کم اس کو چاہیے تھا کہ سنن دار قطنی کے اندر یہ دیکھ لیتا 1343 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت درج کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے جی، اس میں جابر ضعیف ہے، جابر سے مراد جابر جوفی ہے جی۔ اور پھر جو ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو ہے التحقیق جو ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، التحقیق فی مسائل الخلاف، وہ روایت وہ کتاب سامنے رکھیں تو اس کے اندر یہ روایت آپ کو 2 سندوں سے ملے گی، ایک وہی دار قطنی والی 544 نمبر، ایک 543 نمبر۔ جو 543 نمبر والی ہے جی، اس میں عبد المحمن وہ ہے لیس بالقوی، وہ قوی نہیں ہے، دار قطنی نے کہا ہے۔ اور پھر کہا کہ ابن حبان کہتے ہیں لا یحتج بہ، کہ اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسری جو دار قطنی والی سند ہے جو اصل پوسٹ میں درج ہے جی، اس میں جابر جوفی ضعیف ہے، لہذا روایت مختلف ہی ہے۔ بعد نے مختلف ہی مطلب کہ ایک تو ضعیف ہی ضعیف ہے، تو دوسرا جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کبھی موقوف اس کو بیان کرتے ہیں، کبھی عبداللہ بن مسعود پر مرفوع بیان کرتے ہیں، لہذا یہ صحیح بات یہی ہے کہ بھائی یہ روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو بطور حجت پیش کرنا اور یہ سمجھنا کہ جس نے درود نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ باقی درود تو پڑھنا چاہیے جی، لیکن یہ کہنا کہ جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہو سکی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی۔ اور پھر تنقیح التحقیق امام زابی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بھی یہ روایتیں درج کی ہیں، عبد المحمن بن عباس والی اس کو واہن قرار دیا ہے، پھر دوسری دار قطنی والی اس میں پھر وہی جابر جوفی والی جو علت ہے وہ بھی اس میں انہوں نے بیان کی ہے، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اتحاف المہرہ کے اندر جی اس کی تخریج کی ہے روایت کی 13985 نمبر پر، تو انہوں نے بھی لکھا ہے ان نبی مسعود بہ
وقال جابر ضعیف، یہ بات انہوں نے بھی ذکر کی ہے، تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہو سکتی بھائی. تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جی، بہت زیادہ ضعیف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.